بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، مکتب تحت الجالیات الزلفی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں درس بعنوان رمضان کی رحمت سے محرومی کے اسباب۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، مستدرک حاکم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن حبان میں حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں منبر کے پاس حاضری کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام مسجد میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے زینے پر اپنا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیا اسلوب اور نیا انداز دیکھ کر کے تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس منبر پر تشریف لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس پر خطبہ دیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اسلوب اختیار نہیں کیا کہ آپ اس کے زینے پر قدم رکھیں تو آپ آمین فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعجب کو بھانپ لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود ہی تذکرہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو آج سے پہلے آپ یہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، جب پہلے زینے پر ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ رحمت الہی سے محروم شخص ہے جو رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ دوسرے زینے پر جب ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تیسرے زینے پر جب ہم نے قدم رکھنا چاہا تو حضرت جبرائیل السلام نے پھر فرمایا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ حضرت جبرائیل کی یہ تینوں دعائیں تھیں جن کے اوپر میں آمین 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 کہہ رہا تھا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے نزدیک کس قدر اہمیت کا مہینہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے طبرانی اوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ھذا رمضان قد جاء، یہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، تمہارے سامنے اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دے، اس کی مغفرت نہ ہو جائے، تو بھلا بتاؤ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جب اس کی مغفرت کی جائے گی اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ اسی طریقے سے سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ مبارک مہینہ آ گیا، اس مبارک مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اے لوگو اس مبارک مہینے میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی برکت سے، اس رات کے خیر سے جو انسان محروم رہ گیا وہ بڑا ہی محروم ہے، وہ بہت ہی محروم شخص ہے۔ یہ 3 حدیثیں مختلف کتب حدیث سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے محرومی کئی اعتبار سے، کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے آزاد نہ کر دے، پاک نہ کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد نہ کر دے، ہمیں اس مبارک مہینے کی خیر اور برکات کے حاصل کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر جو پیاری پیاری رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے مستفید ہونے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جسے وہ توفیق نہ ملے وہ نہایت ہی محروم اور نہایت ہی بدبخت ہے۔ یقیناً یہ مبارک مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، یقیناً یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یقیناً یہ مہینہ رب کائنات کی خاص رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہنے والے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی چاہنے والے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور کوشش کر، اور اے برائی کرنے والے ذرا تو اس مہینے میں تو اپنی برائیوں سے رک جا، اس مہینہ میں تو اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر لے۔ یہ ساری صورتحال ہے اور یقیناً ہے، اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں، مسلمان کہلانے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے یقیناً محروم ہیں۔ میں آج کی مجلس میں انہی چند باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی لمبی ہے اور بات بڑی کشادہ ہے۔ اس مضمون کو جب ہم نے سوچا تو ہم نے سوچا کہ اس مضمون کے اوپر کوئی آدمی 10 یا 15 منٹ زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن جب اس بارے میں غور کرنے لگا تو ہم نے دیکھا کہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محرومیت ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں سینکڑوں